ڈیئر فرینڈس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ڈیو ٹو کرونا وائرس کلوز ہو چکے ہیں، اور جس وجہ سے اسٹوڈنٹس، ان کے پیرنٹس کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہیں۔ ان کی کافی زیادہ کیوریز، کافی زیادہ کویسچنز ہمیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ موصول ہو رہے ہیں، جیسے کہ ان چھٹیوں میں اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کیا جائے، اس ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکے کہ یہ ٹائم ان کے لیے فیوچر میں ہیلپ فل ثابت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم ان کے لیے کیسے پروڈکٹیو ثابت ہو، تاکہ ان کو فیوچر میں جو ان کی آئندہ آنے والی کلاسز ہیں ان میں ان کو اس کا صلہ ملے۔ اور یہ ویڈیو بیسیکلی اگر آپ آخر تک دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے سارے کویسچنز، کیوریز اور جتنی بھی آپ کی پرابلمز ہیں اسٹوڈنٹس کی، میٹرک، ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کی جو بھی پرابلمز ہیں، ان کا آپ کو سلوشن ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد ہے وہ میٹرک اور ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد ہے، جن کے اسکولز اور کالجز بیسیکلی بند ہو چکے ہیں، اکیڈمیز بند ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ ڈیلے کا شکار ہے۔ تو ان حالات میں بیسیکلی ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ ان چھٹیوں میں، ان ویکیشنز میں ہم گھر بیٹھ کر کیسے اپنی اسٹڈی کو پلان کر سکتے ہیں۔ آج کی جو ہماری دنیا ہے، اس میں آن لائن لرننگ کا جو طریقہ ہے وہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے کیسے خود سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جس بھی ٹاپک پہ آپ سرچ کر رہے ہیں گوگل پہ یا کسی بھی ویب سائٹ پہ، تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی آپ چلتے رہیں، کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ جو بھی ٹاپک آپ سرچ کر رہے ہیں اس کی سائڈ بارز میں آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹاپکس مزید جو ہیں وہ اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں، جو کافی پروڈکٹیو ہوتے ہیں، اور اگر آپ اور انفارمیٹیو بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان ٹاپکس کے پیچھے بھاگنا سٹارٹ کر دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ تھوڑی دیر کے بعد ایگزاسٹ ہو جائیں گے، اور جس ٹاپک کو آپ اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھے تھے وہ ٹاپک آپ کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن لرننگ کے میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی انویکیشنز کو کیسے پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے نائنتھ کے اسٹوڈنٹس کو اور فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو۔ نائنتھ اور فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں بیسیکلی وہ اپنی بورڈ کی کلاسز کے فرسٹ ایئر میں ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس نائنتھ کے اسٹوڈنٹس نے میٹرک کے ایگزام میں اپیئر ہونا ہوتا ہے، اور فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس نے ایف ایس سی کے ایگزام میں اپیئر ہونا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو نائنتھ اور فرسٹ ایئر کے کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہے، ان کی پریپریشنس جو ہیں وہ ریڈی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کی تیاری ابھی مکمل نہیں ہے اور ایگزامس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ایک خوشائند بات بھی ہے کہ انہیں مزید مہلت 2 سے 2.5 مہینے کی مزید مہلت مل گئی ہے، اور وہ ان 2 سے 2.5 مہینوں میں اپنی تیاری کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو نائنتھ اور فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈیلی بیسس پہ اپنے کورسز کو ریوائز کرتے رہیں۔ جن اسٹوڈنٹس کی تیاری کمپلیٹ تھی وہ اپنی بک کو تھورلی، اپنی بکس کو، اپنے کورسز کو تھورلی پڑھیں، اس سے انہیں ایم سی کیوز میں کافی زیادہ ہیلپ ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اکیڈمیز کے، کالجز کے ٹیچرز تھے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں، ان سے گیسٹ پیپرز، ماڈل پیپرز منگوا کر انہیں ڈیلی بیسس پہ سالو کریں، اور انہیں ود ان ٹائم سالو کریں، اس کے درمیان وہ کوئی اور ایکٹیویٹی نہ کریں۔ اور جو پاسٹ پیپرز ہیں لاسٹ ایئرز کے، جو ایگزامز ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اپنا جو بھی آپ کا ریلیونٹ بورڈ ہے اس کی ویب سائٹس پہ آپ کو پچھلے 10 سے 12 سال کے ایگزامز جو ہیں وہ ایزیلی اویلیبل ہیں، ان کو آپ ڈیلی بیسس پہ سالو کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تیاری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، ان کو چاہیے کہ جو نائنتھ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ 10th کلاس کا سلیبس منگوا کر، یا اگر ان کے گھر میں 10th کلاس کا سلیبس اویلیبل ہے، ورنہ اگر آپ کے پاس ابھی بکس اویلیبل نہیں ہیں تو آپ آن لائن بھی ان بکس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے جو سمجھتے ہیں کہ ان کی تیاری کمپلیٹ تھی، ان کو ساتھ میں سیکنڈ ایئر کا سلیبس جو ہے وہ سٹارٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو گھر میں، فیملی میں کچھ ریسورسز اویلیبل ہیں، آپ کے فیملی ممبرز اگر پڑھے لکھے ہیں تو آپ ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ڈیلی بیسس پہ آپ کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک جو ہے وہ سالو کر لیا کریں۔ اگر آپ میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ
کوئی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ 1 سے 2 کویسچنز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ یا کسی اور ویب سائٹ سے سمجھ کر تو آپ ایکسرسائزز جو ہیں وہ سالو کر لیا کریں. اور اس سے بیسیکلی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو آگے آنے والا 10th کا یا سیکنڈ ایئر کا انٹرول ہوگا، ٹائم انٹرول ہوگا، وہ بہت ہی شارٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو یہی کورس کمپلیٹ کرنے کے لیے کم ٹائم جو ہے وہ آپ کو ملے گا. تو اس لیے بہتر یہ رہے گا کہ ابھی جون تک کا جو آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ ڈیلی بیسس پہ آپ تھوڑا سا بھی 10th کا یا سیکنڈ ایئر کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ آپ ڈیلی بیسس پہ کوئی ایک ٹاپک، کوئی ایک آدھی ایکسرسائز سالو کرتے ہیں، تو اپریل کے اینڈ تک آپ اس کنڈیشن میں ہوں گے کہ آپ 10th کا اور سیکنڈ ایئر کا تقریباً آدھا سلیبس جو ہے وہ سالو کر چکے ہوں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس جو ابھی 10th کلاس کے ایگزامس دے رہے تھے اور وہ ایگزامس جو ہیں وہ درمیان میں ہی ڈیلے ہو گئے. تو یہاں پہ ان اسٹوڈنٹس کو جو 10th کے ایگزامس دے رہے تھے ان کو بھی ڈیلی بیسس پہ اپنے کورسز کو ریوائز کرنا چاہیے، بکس کو تھورولی پڑھنا چاہیے، اور اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے ان سے ماڈل پیپرز جو ہیں وہ منگوا کر انہیں سالو کرنا چاہیے، اور ان کے اسکرین شاٹس آپ لے کے تو دوبارہ اپنے ٹیچرز کو سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ان کو ایویلویٹ کر سکیں. اور اسی طرح آپ بھی پاسٹ پیپرز جو ہیں سالو کریں. لیکن یہاں پہ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فرسٹ ایئر کا سلیبس جو ہے وہ بھی ساتھ میں سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کو ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے آئندہ کسی کالج میں جو ہے وہ ایڈمیشن لینا ہے تو آپ اپنے ارد گرد موجود، اپنے علاقے میں موجود جو اچھے کالجز ہیں آپ ان کے متعلق انفارمیشن کلیکٹ کریں، کیونکہ چھٹیوں کے بعد ٹائم بہت سمال ہوگا، ٹائم انٹرول بہت کم رہ جائے گا، اور کالجز کی ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ بہت ہی شارٹ ہوں گی. تو اس لیے آپ کالجز کے متعلق جو ہیں ان کے فون نمبرز آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ کالجز کے متعلق آپ اپنے ارد گرد موجود پڑھے لکھے لوگوں سے انفارمیشن لے کے تو اپنی پرائرٹیز سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس کالج میں ایڈمیشن جو ہے وہ سیکیور کریں گے. جو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ کلاس ہے وہ سیکنڈ ایئر کی کلاس ہے. جو لوگ ابھی سیکنڈ ایئر کے ایگزام میں اپیئر ہو رہے تھے، سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس بیسیکلی ہمارے جو کنسیپٹ ہے معاشرے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکنڈ ایئر کے بعد ان کو کافی زیادہ فراغت کا ٹائم میسر ہوگا اور اس میں وہ ڈھیر سارا انجوائے کریں گے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. سیکنڈ ایئر کی کلاس جب آپ کی اینڈ ہوتی ہے، آپ کی ایف ایس سی جب ختم ہوتی ہے تو وہ آپ کے کریئر کا سب سے کروشل ٹائم ہوتا ہے، جس میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں اپنے میجر سبجیکٹس، اپنی یونیورسٹیز، اپنی فیلڈ، اپنا کریئر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. جو پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس تھے اور جو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈیلی بیسس پہ اپنا کورس ریوائز کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ انجینئرنگ یونیورسٹیز اور جو میڈیکل کالجز ہیں وہ آپ کے پاس تعداد میں کم ہیں، اور جو پرائیویٹ ہیں ان کی فیس جو ہیں آپ کے پاس کافی زیادہ ہیں. اس لیے آپ ماڈل پیپرز سالو کریں، اپنے نمبر جو ہیں وہ بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ آپ ایک اچھی جگہ ایڈمیشن لے سکیں. اور جو ای کیٹ اور آپ کے پاس ایم ڈی کیٹ کے ایگزامز ہوتے ہیں انجینئرنگ کالجز اور میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے لیے، وہ کافی زیادہ ویٹیج رکھتے ہیں آپ کے ایڈمیشن کے لحاظ سے. اور ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ بیسیکلی تقریباً 2 مہینے کا ایک فل فلیج کورس ہوتا ہے آپ کے پاس، اور اس کی تیاری جو آپ ابھی بورڈز کے ایگزامس دیں گے اس کی طرح بالکل نہیں کی جاتی، کیونکہ وہاں پہ آپ نے ایم سی کیوز بیسڈ کویسچنز جو ہیں وہ سالو کرنے ہوتے ہیں. ٹائم آپ کے پاس بہت شارٹ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے وہ شارٹ ٹیکنیکس سیکھنی ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ منیمم ٹائم میں میکسیمم کویسچنز جو ہیں وہ اٹیمپٹ کر سکیں. تو اس لیے آپ ابھی سے ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کی جو تیاری ہے وہ سٹارٹ کر دیں اور اپنے ٹائم کو بالکل ضائع نہ کریں. ان 2 مہینوں میں آپ ایم سی کیوز بیسڈ جو ہے وہ پریپریشنز بھی ساتھ ڈیلی بیسس پہ جاری رکھیں، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو میٹیریل بہت زیادہ میٹیریل آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں، فیس بک کے پیجز بنے ہوئے ہیں، واٹس ایپ کے پیجز بنے ہوئے ہیں جن پہ ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ سے ریلیٹڈ جو میٹیریل ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے، اور آپ وہاں پہ
جتنے بھی لاسٹ ایئرز کے ایگزامس تھے ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے لحاظ سے ہم اپنی تیاری بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ سوشل سائنسز، نیچرل سائنسز یا اس کے بعد بایولوجیکل سائنسز کو اپنے میجر کے طور پر چوز کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اپنے پاس یونیورسٹیز کی ایک لسٹ بنائیں اپنی پرائرٹیز کو، کہ انہوں نے فیوچر میں کس فیلڈ میں جانا ہے، اس کے متعلق وہ اپنے انٹرسٹ کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ انٹرسٹ کے بغیر آپ اپنا میجر بالکل چوز نہ کریں۔ اور جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے، جس بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو پاکستان کی اچھی یونیورسٹیز ہیں آپ کے پاس، ان کی لسٹ بنائیں۔ ان کی ڈیڈ لائنز، ایڈمیشن ڈیڈ لائنز کے اکارڈنگ آپ کے پاس ایک کیلنڈر بنا ہونا چاہیے، تاکہ آپ ٹائم پہ وہاں پہ اپلائی کر سکیں اور وہاں پہ ایڈمیشن جو ہے وہ سیکیور کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی فائنینشیل کنڈیشنز کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جب آپ اپنی فائنینشیل کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس یونیورسٹی میں جانا ہے، اور اس کے اکارڈنگ آپ نے اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس میتھڈ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ای لرننگ کے ذریعے، آن لائن لرننگ کے ذریعے ہم یہ ساری ایکٹیویٹیز کیسے کر سکتے ہیں، پاسٹ پیپرز کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، نئے ٹاپکس کو ہم کیسے اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور ای کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کے ایگزامز سے ریلیٹڈ ہم کیسے ٹیکنیک سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس لاتعداد میٹیریل جو ہے وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکیڈیمیا دی فارچون آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جہاں پر ہم اسٹوڈنٹس کے کویسچنس، کیوریز کو ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں فیوچر ریلیٹڈ کریئر کونسلنگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی ٹائم ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب پر اپروچ کر سکتے ہیں، جہاں پر ہمارے ایکسپرٹس اسٹوڈنٹس کے پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے اویلیبل ہیں، اور یہ ویڈیو بھی اسی کاوش کا ایک حصہ ہے۔ اور آخر میں اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، اپنے اوپر یقین رکھیں، اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی فیملی اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا خیال رکھیں، اور حقیقی معنی میں پاکستان کے بازو بنیے۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔